بسم اللہ الرحمن الرحیم. روز ایکسل شو کے ساتھ میں یعنی حسن بیگ اور رمشا سہیل جو ہے نا وہ حاضر ہیں ایز یوزول. اور آج کا جو فارمیٹ ہے تھوڑا سا ہم نے آپ لوگوں کے لیے چینج کیا. وہ فارمیٹ یہ ہے کہ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں اور رمشا جو ہے آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کوئی انٹرسٹنگ ٹاپک یا امپورٹنٹ ٹاپک. لیکن آج ہم بنیادی طور پہ گیسٹ ہم نے بلائے ہیں جو سب لوگوں کے لیے یعنی انفارمیشنز بھی ہوں گی اور ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوں گے. اور وہ بڑے اسپیشلی آپ کی بھی ہم سب کی باقی لوگ بھی جو ناظرین دیکھ رہے ہیں تو وہ بیسیکلی ریلیٹڈ ہیں. ویسے تو وہ اپنے اپنے فیلڈ میں بڑے پروفیشنل ہیں اور ایک بینکنگ سیکٹر سے ہے اور ایک کارپوریٹ سیکٹر ٹیلی کام سیکٹر سے ہے. لیکن انہوں نے آہستہ آہستہ کوئی اپنی ایکسپرٹیز جو ہے وہ بہتر کر لی ہیں. ایک جو ہے وہ بیسیکلی روحانی علاج اور اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان پہ ان کی ایکسپرٹیز ہے. اور دوسرے جو کارپوریٹ سیکٹر کے ٹیلی کام کے ہیں ان کا ہپنوسس میں اور اس طرح کی چیزیں یعنی یوگا اور اس طرح کی چیزیں جو ہے نا انہوں نے بڑے اپنا ایکسپرٹیز پیدا کر لی ہے. اور وہ خود بھی ابھی ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے اس پروگرام کے شروع کرنے سے پہلے کہ یہ جو ہے نا کیسے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. تو وہ ان کی بھی یہی رائے ہے جیسے رمشا نے کہا کہ یہ میرے متعلق ہے ہم سب کے متعلق ہے. لائٹ موڈ آپ یہ تو نہیں کرنا چاہ رہے کہ آج آپ عوام کو ہپنوٹائز کرنے لگے ہیں؟ نہیں کوئی ہپنوٹائز نہیں ہوگا. لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ اصولی طور پہ کیا ہوتی ہیں یہ چیزیں ہوتی کیا ہیں. ہمارے یعنی جو چھوٹے چھوٹے مسئلے مسائل ہیں جیسے آپ بھی کہہ رہی تھی کہ میں جو ہے نا مجھے بہت ساری چیزوں کا پتہ ہے لیکن کر نہیں پاتی ہوں. تو یہ ان سب سے ریلیٹڈ ہمارا آج کا پروگرام ہے اور اس پہ ہم ڈسکس کریں گے. اور اپنے جو ہمارے مہمان ہیں ان کا تعارف ہم کرا دیتے ہیں. خالد خان بیٹھے ہوئے ہیں. خالد خان ویلکم ٹو دا شو. اور یہ میں جو کہہ رہا تھا کہ ٹیلی کام سیکٹر سے ہیں بنیادی طور پہ لیکن ان کی جو ایکسپرٹیز ہے ٹیلی کام سیکٹر انہوں نے چھوڑ دیا ہوا ہے. اب ان کی ایکسپرٹیز کچھ اور ہے وہ جو آپ کو بتائیں گے ابھی. اور دوسرے جو ہے نا سید انوار شاہ صاحب ہیں. یہ بھی بیسیکلی بینکنگ سیکٹر سے اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے ہیں لیکن یہ بھی اپنی دوسری چیزوں میں انہوں نے بڑی ایکسپرٹیز پیدا کر لی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا کوئی آج جو ہے نا ہمارے ہاتھ افلاطون لگ گئے کیونکہ بہت ساری مختلف چیزیں آج ہم کم بولیں گے اور یہ لوگ زیادہ بولیں گے. یہی ادروائز تو ہم اور آپ ہی بول رہے ہوتے ہیں نا دونوں آپس میں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم نے ان سے پوچھنا ہے سب سے پہلے خالد خان آپ اپنا تعارف کرائیں کہ آپ کس کس چیز میں کیا کیا آپ کے پاس ایکسپرٹیز ہے. ہاں وہ ذرا بتائیے. دنیاوی رہتے ہوئے لوگوں کی کس طرح سے ہیلپ فل ابھی تک کرتے آئے ہیں؟ اچھا جی میں نے تو جی سرٹیفکیشنز کی ہے سرٹیفائڈ ہپنو تھراپسٹ. اچھا ہپنو تھراپی ہپنوسس کی وہ برانچ ہے جس سے آپ سائیکولوجیکل ایلمنٹس کو تھرو ہپنوسس لوگوں کے مسائل کو حل کرتے ہیں. ہم لاشعور میں پہ ورک کرتے ہیں سب کانشیس مائنڈ پہ وہ ٹرانس پہ لے جا کے. یہ ہپنوسس میں ہپنو تھراپسٹ ہوں پھر ساتھ میں انرجی ہیلر بھی ہوں. ریکی کا میں نے کچھ کورسز کیے ہوئے. ریکی ایک جاپنیز فارم ہے انرجی ہیلنگ کی. وہ ان سین ایک انرجی ہوتی ہے. اور اس طرح EFT ایموشنل فریڈم ٹیکنیکس وہ ایموشنز جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اٹس دا لینگویج آف دا باڈی. وہ اسٹور ہوتے ہیں آپ کے آرگنز میں باڈی میں. تھاٹس آر دا لینگویج آف دا برین. تو ایموشنز باڈی میں ہوتے ہیں تو اس کے ریلیز کی ٹیکنیکس وہ ہے ہیلنگ کے لیے اس طرح. اور جیسے آپ نے یہ اسپیسیفک فیلڈ یا اس جگہ پہ اس میں اسپیشلائزیشن کیوں کیا آخر؟ میرا نہیں خیال ہے کہ عوام جو ہماری پاکستانی عوام ہے وہ اس سے آج تو پھر بھی تھوڑا رجحان ہے لیکن پہلے اس رجحان سے کافی دور رہی ہے. لوگ اس چیزوں کو مانتے نہیں تھے. تو پھر آپ نے کیا سوچا ایسا جو آپ نے اس میں اسپیشلائزیشن کی ہے؟ کچھ اپنے ذاتی میرے زندگی میں ایسے واقعات ہوئے تھے اس کی وجہ سے انہوں نے مجھ پہ افیکٹ کیا. تو پھر میں نے اس پہ جستجو بچپن سے مجھے شوق تھا ہپنوسس کا ان چیزوں کا. یوگا کا میں مارشل آرٹسٹ تھا تو اس میں بھی انرجی انٹرنل انرجی مارشل آرٹ بھی کیا ہوا ہے. جی
اچھا گڈ. یہ آپ کو انہیریٹ مطلب کہ پیچھے آپ کے کوئی کرتا آیا ہے یا جسٹ آپ کو ہی شوق رہا ہے؟ میں بچپن سے جی اسکول ٹائم سے بورڈنگ ہاؤس اس میں تھا, ہاسٹل میں تھا, تو وہاں مجھے شوق تھا مارشل آرٹس کا اور ہپنوسس کا. اس کا مطلب اپنے خاندان میں آپ ہی پائنیئر ہیں, آپ ہی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے اس فیلڈ میں بھی کوئی. پھر میرے شوق تھا تو میں نے سرٹیفکیشنز پراپر فورن سرٹیفکیشنز کی ہیں. اچھا. اور ہپنوسس ہپنوتھراپی میں, اس طرح EFT میں, یہ تو پھر آپ سے پوچھیں گے. عمار شاہ صاحب, آپ کو بتائیے گا, اپنا تعارف کرائیے گا کہ آپ کیسے بینکنگ سے, ریئل اسٹیٹ سے ادھر جو ہے نا کہاں گھوم پھر رہے ہیں آج جو ہے نا, عوام کو بتائیں, ہمیں بھی بتائیں. وہ بیگ صاحب کہتے ہیں نا کہ عشق نے ہمیں نکما کر دیا, آدمی ہم بھی تھے کام کے. تو بس یہ کچھ معاملات ایسے زندگی میں کئی بار بن جاتے ہیں کہ آپ چاہتے نہ چاہتے ہوئے یو سیک دا ان نون. تو وہ میرا ایک پہلا سٹیپ تھا جی. کچھ ایسے زندگی کے اندر کچھ ایسے معاملات ہوئے جس کی وجہ سے اٹ وازنٹ اے نارمل اکرنس جس کو آپ کہتے ہیں نا, تو میری کھوج پھر اس طرف شروع ہو گئی. اور پھر جی یہ میں کہتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے ایک بلاوا تھا, کیونکہ وین دا اسٹوڈنٹ از ریڈی دا ٹیچرز اپیئر. تو جیسے خالد بھائی ہو گئے, اس طرح ہمارے اور بھی کچھ استاد تھے, آہستہ آہستہ انہوں نے گائیڈ کیا کہ آپ اپنی انرجی کو کس طرح انسٹنک کریں. ٹھوکریں کھا کے دونوں جو ہے نا آپ جی بالکل, ہاں جی بالکل. نہیں وہ بیگ صاحب اصل میں پاکستان میں جو ہے یہ پیار محبت کی تھی یا کوئی اور ٹھوکریں تھی, غم روزگار تھا کیا تھا؟ نہیں جی, غم روزگار تو الحمدللہ گزارا اچھا چلتا تھا, مگر ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی آپ کے بہت اگر کلوز ہو اور ان کے بیہیویئر میں کوئی ایسا چینج آئے جو آپ گیج نہ کر پائیں تو بڑا دل دکھتا ہے انسان ہے. سر یہ اس کا مطلب ہے غم روزگار نے غم محبت کی طرف کہیں جا رہے ہیں, تو اس سے بھی دل فریب ہے غم روزگار کے. چلے کوئی نہیں, یہ خالد خان پھر آپ سے شروع کرتے ہیں. آپ نے بھائی جان جو یہ کام شروع کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی بتائیں کہ کیا کیا کر سکتے ہیں آپ؟ جیسے رمشا کہہ رہی تھی کہ مجھے ساری چیزوں کا پتہ ہے, میں جانتی ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے, لیکن میں وہ کر نہیں پاتی ہوں. تو اس کا بھی کوئی علاج ہے آپ لوگوں کے پاس؟ آپ وضاحت کریں کیا تھوڑا سا. لائک جیسے میں اپنی ایگزامپل لیتی ہوں پرسنلی, جس طرح اب آئی نو کہ میں ایک چبی ہوں, لیکن اس کے باوجود مجھے پتہ ہے کہ میں نے ویٹ کم کرنا ہے, لیکن میں اس میں کنسسٹنٹ نہیں رہ پاتی. 1 منتھ کیا, 2 منتھ کیا ڈائٹ پلان, پھر جسٹ بریک ڈاؤن, تو پھر واپس اگین گیننگ ہو جاتی ہے کم کرنے کی جگہ. آپ ان کی کلائنٹ ہو گئی ہیں آج کا. ضرور, میرے علاوہ بہت سارے لوگ ہوں گے اس میں, ایسی تو کوئی بات نہیں, لیکن اس کی ریزن میں بھی جاننا چاہوں گی, کیونکہ میرے جیسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو ویٹ کی کوشش کرتے ہیں, اس جرنی میں نکلتے ہیں, لیکن اس جرنی کو کمپلیٹ نہیں کر پاتے. میں آپ کو اس سے ایک مثال دے دیتا ہوں, پھر آپ کو بھی سمجھ آ جائے گی. ہر کسی کے اپنے واقعات ہوتے ہیں. ایک لیڈی تھی, ان کو میں ٹریٹ کرتا تھا, ان کا یہ مسئلہ تھا, ویٹ کے ایشوز تھے. پھر میں نے جب ان کو ہپنوسس کے کچھ سیشنز کیے تو میں ان کو بچپن میں لے گیا جب وہ 3 سال کی تھی. مطلب اس ٹرانس اسٹیٹ پہ ہپنوسس میں آپ تو سوئے نہیں ہوتے, ایک آپ کی اسٹیٹ ایسی ہوتی ہے کہ آپ ہماری اسٹیٹ میں ہوتے ہو تو آپ کو پرانی چیزیں بھی ریکال ہو رہی ہوتی ہیں. تو وہ بچپن میں گئی ہے, اس کے لاشعور اس کو لے گیا ہے. وہ 3 سال کی بچی ہے اور اس کے ماں باپ آپس میں لڑ رہے ہیں. اچھا, لڑ رہے ہیں, اس بچی کو ٹراما ہو گیا. پھر وہ گئی فریج سے, اس نے کچھ سویٹ نکالی, کوئی کسٹرڈ تھی یا کچھ تھی, اور وہ کھانے لگی. اس کو اس سے ریلیف ملا. وہ کسٹرڈ جب اس نے کھائی تو اس کو ایک سیٹسفیکشن, بچی تھی. اور پھر ہوا یہ کہ اس کی وہ سب کانشیس میں لاشعور میں ایک پروگرام بیٹھ گیا. یہ بچپن سے 7 سال کی عمر تک جو بھی آپ پک کر رہے ہوتے ہیں, سن رہے ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی ایک پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے. آپ کا برین ویوز سلو ویوز ہوتے ہیں, الفا اور تھیٹا. وہ سائنٹیفک اس کی بیک گراؤنڈ ہے, لیکن مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ کی پروگرامنگ ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی پرسنالٹی بن رہی ہے. یہ کیس نہیں ہے کیونکہ شی واز دا اونلی چائلڈ آف ہر پیرنٹس, اور یہ اس سے تو سارے وہ میرا خیال ہے پیار محبت زیادہ کرتے تھے. جیسے آپ نے کہا نا کہ آپ نے مطلب اس کو پیچھے لے گئے, محبت زیادہ تھی. میرا کہنے کا مقصد میں وہ ریفرنس تو ہوا کیا تھا کہ وہ بیسیکلی اس نے اس چیز کو لاک کر لیا اس کے ذہن میں کہ جب بھی اس کے لائف میں کچھ ڈپریشن, کوئی ایسا ٹرامیٹک واقعہ ہوتا تو وہ کھانے لگ جاتی سویٹس سب کانشیسلی, لاشعوراً, اور وہ پھر ویٹ گین کر لیتی تھی. ایکسرسائز سب کچھ کرتی تھی, لیکن یہ ایک اس کا ایلیمنٹ تھا. آپ کو کوئی اسپیسیفک وہ ہوگا, مطلب آپ کے بھی اس طرح کے کوئی ایشو ہوگا جو ہم
یہ بلیف سسٹم ایک بن جاتا ہے, ایک لاشعور میں بیٹھا ہوتا ہے. اس کو ہمیں ایڈریس کریں تو پھر آپ کو صرف اتنا پتہ لگ جائے کہ وہ وجہ کیا ہے, پھر آپ اس کو ایڈریس کر سکتی ہیں. تو اس وجہ کو آپ اوور کم کیسے کر پاتے؟ لائک اب جیسے آپ نے ایک ایگزامپل دی, وہ سویٹس کھانے لگے, اب وہ بائی برتھ ہی ایگزامپل کے طور پہ انہیں ایک عادت رہی ہے 3 سال کی عمر سے, وہ ایک اسپیسیفک ایج تک چلی گئی, اب اس عادت کو وہ بریک ڈاؤن کیسے کر پائیں گی؟ اس کے جی اس میں مطلب آپ کا ہپنوسس میں پھر ہم ایسے کرتے ہیں جی, ایک دن کا کام, یہ سیشنز ہوتے ہیں نا جی, ہم آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں پرابلم کیا ہے, پھر ڈائگنوز کرتے ہیں, پھر ہم ہپنوٹائز کر دیتا ہے یہ, پھر بس ہپنوٹائز کر کے بے ہوش رکھے وہ کھائی ان کو کمانڈز دیتے ہیں جی. جب وہ اسٹیٹ میں ہوتے ہیں خماری کی, تو ان کا لاشعور جو ہوتا ہے نا, وہ سجسٹ, اسے کہتے ہیں سجسٹیبل اسٹیٹ. تو ہم جو اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ آئی ایم فٹ, آئی ایم یو نو I'm working out, اس طرح کی جو بھی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے تو اس کے لاشعور میں تو وہ ایک ریکارڈ ہو جاتی ہے, تو پھر وہ لاشعوراً وہ آہستہ آہستہ اسی طرف جاتی ہے, ایکسرسائز کرنے لگ جاتی ہے, ویٹ پہ کنٹرول کرے گی. تو وہ مختلف طریقے سیشنز ہوتے ہیں. رمشا کا ہم نے بیک گراؤنڈ بتایا کہ بیسیکلی یہ مطلب سنگل چائلڈ تھی, اپنے پیرنٹس کی زیادہ محبت کرتے تھے, میرا خیال ہے محبت میں کھلا کے اس کو تو انہوں نے کر دیا. تو اس کا کیا ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہے, ایسا نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے. محبت کے ساتھ اسٹرکٹنیس بھی رہی ہے ہمیشہ, بچپن سے ہی. میں بائی برتھ ایک تھوڑا سا موٹا سا بچہ تھی, گول مول سا, تو لیکن اب زیادہ ہو گئی ہوں. اس کی ریزن میرے خیال میں یہ رہی ہے کہ میں نے ویسے سویٹس وغیرہ کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے, بچپن سے میں نے سویٹس نہیں کھائی ہے. آپ خوشی سے پھول گئی ہیں. میں اگر جی تھوڑا انپٹ اس میں, کیوں آپ کی کیا رائے سمجھتے ہیں؟ میری رائے جی دیکھیں, جب بھی کوئی پرابلم رائز ہوتی ہے تو وی شوڈ آلویز بی سائنٹیفک فرسٹ, اور جو آبویس چیزیں ان کو ہم دیکھیں. ٹھیک ہے, ویٹ گین اور ویٹ لاس کیلری سرپلس کیلری ڈیفیسٹ سے پرٹین کرتا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کی باڈی اور ہائٹ کے لحاظ سے آپ کیلری زیادہ کھائیں گی, یو ول پٹ آن ویٹ, اینڈ اف دیر isn't sufficient protein in your diet تو ویٹ گین ہوتا ہے. پہلے آپ یہ ایلیمنیٹ کریں اور ایک سمپل سا ڈائٹ پلان بنائیں. اس سے اگر فرض کریں کہ بریک نہیں لگتی, مگر کمنگ بیک ٹو دا کوشچن کہ آپ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے سے یہ ہمت ہوتی نہیں ہے, مطلب لائک ایک سرٹن ٹائم کے بعد وہ چیز ختم ہو جاتی ہے, تو دیٹ مینس یو لیک موٹیویشن. اس کے لیے ایک اٹینیبل گول ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ میں 15 kg ایک ہفتے میں لوز کر لوں, نہیں, وہ تو نہیں ہوتا. اسمال پورشنز میں جو آپ کا مائنڈ ایکسیپٹ کرے, تاکہ جب آپ اس تحت موٹیویٹ ہوں تو کوئی پرابلم نہ ہو. جیسے اٹینیبل, فار ایگزامپل 1 مہینے کے اندر 2 kg, اس سے یہ ہوتا ہے when you achieve that goal آپ کو خود موٹیویشن ہوتی ہے, اور ڈسٹریکشنز ایلیمنیٹ کرنی پڑتی ہیں. آپ یہ چیز دیکھیں کہ مجھے اپنے گولز اٹین کرنے سے ڈسٹریکٹ کیا کر رہا ہے. اس میں آپ کو موبائل فون بھی ہو سکتا ہے. آپ رات کو جب آ کے بیٹھتی ہیں, پرابلی آپ 3 گھنٹے موبائل پہ اسکرول کرتی رہتی ہیں. That is adding on to your laziness. So the first step you have to do, اپنے آپ پہ جبر کر کے اس موبائل کو سائلنٹ کر کے الٹا رکھ دینا ہے. یہ پیرنٹس والا کام ہے کہ آگ لگاؤ فون کو. نہیں, اس سے دیکھیں یہ میرا خیال ہے ضروری بھی. ہاں جی, یہ ضروری اس لیے آپ اپنے مائنڈ پہ آہستہ آہستہ کنٹرول پائیں. بہت سارے بچے تو اسی بات سے افیکٹڈ ہیں نا کہ وہ موبائل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, فزیکل ایکسرسائز نہیں کر رہے, یا رات کا ٹائم بھی ادھر ہی گزر رہا ہے, خالد صاحب بات کر رہے ہیں اس میں مرضی سے کھا پی رہے ہیں. وہ ایسی کوئی سب کانشیس کے اندر ہو سکتا ہے, there's a big chance کہ سب کانشیس کے اندر ایسا کوئی ٹریگر ہے that makes the body gain weight. تو in that hypnotic state آپ نہیں, آپ کا مقصد یہ ہے کہ یعنی یہاں سے مائنڈ سے کوئی چیز ہو, چاہے آپ کھائیں پیئیں بھی نہیں تو تب بھی آپ موٹے ہو جاتے ہیں. ایک اسٹڈی ہے, ایک اسٹڈی ہے جی, ابھی ریسنٹ اسٹڈی میں اس سے شیئر بھی کروں گا, میں نے بڑا ریسرچ کیا تھا اس بارے میں, کہ جو جم گورز تھے, جو لوگ جم جاتے تھے بڑے ریگولرلی, تو ان کو 1 مہینہ جم نہیں بھیجا گیا, اور ان کو جیسے خالد صاحب کہہ رہے تھے افرمیشنز کرائی گئی کہ آئی ایم فٹ اینڈ ہیلدی اینڈ مائی مسلز آر گروئنگ, تو ان کے مسلس میں کوئی ویسٹیج نہیں آئی اینڈ دے ریٹینڈ دیٹ مسل. تو بولنے کا مقصد یہ ہے, ہمارا دماغ اتنا پاورفل ہے کہ ہم تصور نہیں کر سکتے ہماری باڈی پہ کتنا اس کا اثر ہے. تو سب کانشیس کی اسٹیٹ میں افرمیشن پٹ ان کرنا works twice as fast, کیونکہ یہ ساری چیزیں لاشعور میں ہیں. نہیں, لیکن میں وہ جاننا ہم یہ چاہ رہے تھے ناظرین کے لیے بھی, اپنے لیے بھی, کہ ذہنی طور پہ بندہ کچھ سوچ رہا ہے, اور اگر وہ کھانے پینے میں یا ادروائز وہ احتیاط کرتا ہے, تو کیا اس سوچ سے بھی کوئی آپ کی باڈی جو ہے نا وہ یعنی اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے, اس کا وزن ہوتا ہے؟ اچھا, بہت فرق. یہ سوچ جو ہوتی ہے نا, سوچ, وہ انٹینشن
وہ تو سب سے بنیادی چیز ہے. سوچ یہ اسٹریس, ابھی ڈاکٹرز بھی یہ مان رہے ہیں کہ 60 to 70% یا 80% تک کہتے ہیں کہ آپ کی ڈیزیز آر بیسڈ آن یور اسٹریسفل سچویشنز. اچھا, اس سے کریٹ ہم ابھی ایک چیز تو میں نے بھی اپنی زندگی میں, پتہ نہیں رمشا نے بھی, آپ لوگوں نے بھی فیل کی ہوگی, جن دنوں میں ہم ایگزام دیتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے, پڑھ رہے ہوتے تھے, ان دنوں میں ہم کھاتے بھی زیادہ تھے, حالانکہ ہم کوئی فزیکلی کچھ نہیں کر رہے ہوتے تھے, صرف ذہنی کام ہوتا تھا, لیکن کھا زیادہ رہے ہوتے تھے. ذہنی کام کے اندر بھی بہت انرجی یوز ہوتی ہے جی. آپ انرجی از بیسکلی فیول فار دا باڈی نا, جتنا آپ کھاتے ہیں تو وہ کریونگ ہوتی ہے میٹھے کی, اور یہ ساری چیزیں پھر برن آؤٹ ہوتی ہیں. جتنا آپ سوچیں گے اتنے آپ کو بھوک لگے گی, یہ بھی اسٹریس کا فیکٹر ہے. آپ دونوں سے کوشچن ہے کہ میں نے ایک سروے پڑھ رہی تھی, اس سے دیکھا تھا کہ نمبر آف پیپلز, ایک گروپ آف پیپل لیے تھے, دونوں کا گول فیٹ لاس ہی تھا, اور ایک کو ٹی وی سیریلس یا موبائل فونس پہ کچھ کامیڈی فلمس دکھائی گئی اور کچھ کو اسٹریسفل دکھائی گئی تھی, مطلب سیریس ٹائپ کی. تو اس میں جب ایٹ دا اینڈ ریزلٹ ہوا تو جو کامیڈی والے تھے ان کا ویٹ لاس کا جو جرنی تھی نا وہ زیادہ افیکٹو تھی. تو اس کا کیا سیکھ ہے؟ یہ جی ایسا ہے, یہ آپ جو کہہ رہی ہیں بالکل اس طرح بہت ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کہ آپ کو ویژولز دکھائیں. آپ جس طرح کہہ رہی کامیڈی, دیٹ مینس ہیپی سچویشنز, تو آپ کے اندر انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, ہیپینس ہارمونز, اس طرح اور سیروٹونن اور بھی ہیں نا جی, ہیپینس ہارمونز ہیں. جو ہیپینس ہارمونز کیا کرتے ہیں کہ آپ کی جو آرگنز ہیں وہ بھی خوش ہو جاتے ہیں, تو ان کی بھی فنکشننگ اچھی ہوتی ہے. یہ اسٹریس جو ہوتا ہے تو دیٹ از ریلیٹڈ ٹو کارٹیسول وچ از دا اسٹریس ہارمون. تو جو سیڈنس کی جو آپ پارٹ کریں تو وہ اسٹریس ہارمونز ریلیز کرتے تھے, تو ہارمونز کی گیم بھی آ جاتی ہے. آج کل ویسے بھی کارٹیسولز کا کافی افیکٹو رول پلے کر رہے ہیں. بگیسٹ کاز از دس سیل فون. بگیسٹ کاز. یہ ایک بتائیے گا کہ آپ میرا خیال ہے یوگا وغیرہ سے بھی وہ کرتے ہیں, یوگا جو ہے وہ ایکسرسائز ہے یا یہ ہے کہ وہ بھی ذہنی کوئی کام ہے, کیا چیز ہے وہ؟ دیکھیں یوگا تو ایک انڈین ٹریڈیشن ہے, رائٹ, ٹھیک ہے, اس میں ایکسرسائزز بھی ہیں, یہاں پہ بھی عام ہے. میں ادھر جو ہے نا یہ آئیے تو کچنار پارک صبح واک پہ جاتا ہوں, تو وہاں پہ کچھ لوگ جو ہے نا یوگا کر رہے ہوتے ہیں باقاعدہ. نہیں, کہنے کا مقصد ہے کہ اوریجنیشن انڈیا سے ہوئی تھی. میں بیسیکلی یوگا کے ساتھ ملتی چیز ہے چی گونگ, وہ چائنیز ڈاوسٹ فلسفی ہے. تو دیٹ از لائک یوگا, لیکن اس میں دو قسم کی ہیں. اس میں ایک اسٹیٹک ہوتے ہیں جو پوزز ہوتے ہیں اور بریدنگ ٹیکنیکس ہوتی ہے, تو یوگا سے ملتی ہے. دوسری ہے ڈائنامک, اس میں آپ موومنٹس کرتے ہیں اور سب بریدنگ ٹیکنیکس ہے. اوپننگ موومنٹ یو برید ان, کلوزنگ موومنٹ یو برید آؤٹ, سلو ریدمک بریدنگ. ان سب میں ہم انرجی کا استعمال کرتے ہیں. یوگی اس کو کہتے ہیں, یوگا والے پرانا. چائنیز جو ہے داوسٹ, جو ٹاوزم لکھا جاتا ہے لیکن پروناؤنس ہوتا ہے داوزم, اسے کہتے ہیں چی. جاپنیز اسے کہتے ہیں کی, اور ہمارے جو صوفی حضرات ہیں اسے براکا کہتے ہیں. یہ ایک اندرونی قوت ہے, انویزیبل لائف فورس انرجی. تو یہ سب جو یوگا ٹریڈیشنز ہیں ہمارے چائنیز جی, اٹس بیسیکلی بریتھ ورک اینڈ سم باڈی پوسچرز. یہ اس میں یوگا میں ایک لافنگ تھراپی بھی آتی ہے, وہ یوگا کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے. لافٹر تھراپی ایک علیحدہ چیز ہے, یوگا اس کو نہیں کہہ سکتے, لافٹر تھراپی اسے کہتے ہیں. اس میں آپ کو ہنساتے ہیں تو آپ کے خوشی, بہت ساری چیزیں جو ہے نا ویسے ہی وہ میں نے دیکھا ہے کہ آپ بغیر کسی وجہ کے بھی ہنسنا شروع کر دے تو بہت سارا آپ کی ریلیکسیشن ہو جاتی ہے. بالکل, یہ تو ویسے جنرل مطلب ہے. دیکھیں جی, باڈی پوسچر جو ہوتا ہے, میں آپ کو ایک سمپل ایک ڈیلی ایگزامپل, اگر آپ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں سلمپڈ ٹھیک ہے پوزیشن میں, تو آٹومیٹکلی آپ اپنی مائنڈ کو یہ کمانڈ دے رہے ہیں, باڈی آپ کی دے رہی ہے کہ آئی ایم ڈپریسڈ, آئی ایم سیڈ. تو پھر آپ وہ ایک اسپائرل چلتا ہے بٹوین دا مائنڈ اینڈ دا ایموشنس کہ یو آر ڈپریسڈ. آپ صرف اس پوسچر کو چینج کر لیں, اپ رائٹ بیٹھ جائے اور خوش اسمائل, تو وہ ایک مائنڈ کو آپ نے ڈیسیو کر لیا ہے کہ آئی ایم ہیپی, تو پھر وہ آٹومیٹکلی آپ کے سسٹم بھی ہیپی ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے آپ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بہت سارے فیکٹرز جو ہے نا انٹرنل اور ایکسٹرنل جو ہے وہ بندے کی موڈ پہ, چیزوں پہ, مائنڈ سیٹ پہ بہت اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ تاؤ چی یا یوگا کہیں یا جو بھی کہیں, تو اس سے جو ہے نا ایکسرسائز سے وہ ساری چیزیں ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں اور چیزیں جو ہے نا آپ بالکل اپنے پراپر فارم میں آ جاتے ہیں. جی جی. سر آپ ورزش کی طرف زیادہ مائل ہے میرے خیال سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں, یوگا ایک پرماننٹ حل ہے یا ورزش ساتھ ساتھ رکھنی چاہیے یا صرف ورزش ہونی چاہیے؟
یہ بڑا آپ تو انٹرسٹنگ اور آپ بڑا تو یہ بھی کہہ رہے تھے نا اس کے علاوہ کہ روحانی طرف جو ہے نا روحانی جی علاج ہوتا ہے. میں بالکل بتاتا ہوں جی. یہ اگر میں اس پورے کویشچن کو سم اپ کر لوں تو اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ باڈی اینڈ سول. مگر جو آپ نے پہلے بات کی تھی یوگا کی اور جیسے خالد صاحب بتا رہے تھے اباؤٹ جی, تو اٹس اباؤٹ الائننگ دی فلو آف انرجی. ہماری ایموشنس کیا ہیں جی؟ انرجی ہیں. جب ہمیں غصہ آتا ہے ہمارے کان لال ہو جاتے ہیں, آنکھیں بھی لال ہو جاتی ہیں. We feel that hot surge. ان کا غصہ نہ کیا کریں. سر نہیں میں کافی اور جب ہم ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ہمیں ایک ٹنگنگ سینسیشن ہوتی ہے, تو یہ ساری کیا چیز ہے؟ ایموشنز کا اوور لوڈ وچ کنورٹس انٹو انرجی. تو یوگا ہو گیا, ساری اسپرچل پریکٹس ہوگی, اس کا کام ہے انرجی کی فلو برقرار رکھنا, کوئی اوور لوڈ نہ ہو انرجی کی. یوگا کے جو پوزز ہوتے ہیں وہ پرانا کو چینل کرتے ہیں آؤٹ ورڈ, ground in the earth and outward, received from the sky and ground in the earth. یہ اس کا مقصد ہوتا ہے. آپ کے سوال سے بیگ صاحب اس طرح کہ روحانیت تو جی روح کی کھوج ہے, روح یہاں کی ہے نہیں. آپ کسی بھی اسکرپچر کسی بھی ریلیجن کی بات کرتے ہیں تو روح کا اوریجن تو کہیں اور سے آئے نا جی. تو ہم روح کی تسکین کے لیے دنیاوی چیزوں میں نہیں ڈویل کر سکتے. روح کی خوراک اور ہے, ٹھیک ہے. پھر کیا اس کا مطلب؟ علم کی کھوج بیگ صاحب. اچھا, ہاں علم کی کھوج ہے. اور سب سے بڑی چیز جی اپنے ساتھ کمفرٹیبل ہونا, اپنی تنہائی میں سولس پانا, یہ ساری چیزیں جی روحانیت کو فیڈ کرتی ہیں. اچھا لیکن پہلے اللہ بھی کہتا ہے کہ مجھے اکیلے میں ڈھونڈو, تو جیسا تہجد کے لیے اسپیشل کہا جاتا ہے. وہ تو ٹھیک ہے, لیکن دیکھیں پہلی تو وہ ہمارے سرائکی میں کہتے ہیں پیٹ نہ پیاں روٹیاں سبے گلاں کھوٹیاں. تو بات یہ ہے کہ پہلے تو آپ کا پیٹ ہے نا جی, وہ جو مارکس کا فلسفہ ہے سارا وہ اسی پہ ہے کہ بنیادی طور پہ تو مسئلے مسائل آپ کے ذاتی ہیں. جب تک پہلے یہاں سے آپ کی جان چھوٹے گی غم روزگار سے, تو بیسیکلی میرا یہ خیال ہے کہ آپ جو روزگار کی بات ہے یہ بھی ہمارا مائنڈ سیٹ ہے. میرا نہیں خیال کہ دنیا میں بھوکے ہونے سے کوئی مرتا ہو. انسان کو کچھ نہ کچھ ملتا ہوتا ہے کھانے کو. کہت آئے ہوتے ہیں دنیا میں, مطلب آپ نے بات بہت خوبصورت کی ہے. جیسے ہم نے مارکیٹنگ میں میسلو ہائرارکی آف نیڈس پڑھی تھی, آپ کو یاد ہوگا, اس پہ بھی یہی چیز ہے کہ پہلے آپ کا جی بیسکلی شیلٹر, فوڈ, کلودنگ پوری ہوگی تو سیلف ایکسلیشن کی طرف بات جائے گی. پاکستان کا المیہ یہی ہے. ہمیں مطلب روزی روٹی کے پیچھے ایسے بھگا دیے کہ یہ چیز انٹلیکٹ کا ایک بہت بڑا ڈرین ہے پاکستان میں. آپ ہماری پاکستان کے اندر ہی ہے. ہاں جی میں یہ کہہ رہا ہوں بیسکلی کیونکہ وی اسٹرگلنگ فار سروائیول نا جی. سروائیول کے لیے سے نکلیں گے تو علم کی کھوج ہوگی, پھر معاملات آگے جائیں گے. ہم لوگ پاکستان اس لیول پہ چل رہا ہے جس لیول کو لوگ چھوڑ کے آگے کب کے جا چکے ہوتے ہیں. ہمارے پولیٹیشینس نے بیسیکلی ہمیں یہ روٹی کپڑا اور مکان کے نعروں کے پیچھے لگایا ہوا اور آج تک دنیا اس کے پیچھے چل رہی ہے. تو میرا یہ تھا کہ آپ سے اچھا کچھ اس طرح ورزش کے حوالے سے کہا جاتا ہے. فار ایگزامپل آپ میں سے کوئی اگر کسی نے جم کیا ہو پراپرلی تو ان میں لیڈیز کے لیے اسپیشل کرتے ہیں. وہی ہم کہہ رہے تھے کہ خالد خان کا وزن ہی کم ہو گیا, انڈر ویٹ ہو گیا ہے, کوئی تھوڑا سا جو ہے نا اس کو میں اوور ویٹ ہو گئی ہوں, کوئی تھوڑا سا جو ہے نا مطلب میں بھی جم کرتی ہوں, پراپر جم جاتی ہوں, لیکن کہا جاتا ہے کہ آپ انٹینس ورک آؤٹ کریں گے یا ویٹ لفٹنگ کریں گے تو آپ کی باڈی, لیڈیز کے لیے اسپیشلی, باڈی آپ کی خراب ہو جائے گی. تو کیا یہ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں جی دیکھیں بیسکلی دا مسل بلڈنگ ہارمون از ٹیسٹوسٹرون وچ ویمن ڈو ناٹ ہیو. تو خراب تو ہونے کے چانس نہیں, انجری پرون اس لیے ہوتے کیونکہ عورت کا جو بون ماس ہوتا ہے اور مسل ماس ہوتا ہے وہ ایک مرد سے کم ہوتا ہے. تو یو کین کیپ اٹ فار ٹوننگ, ایکسرسائز ہیوی نہ کریں. اور یہ تو آج کل بہت اچھی چیز ہے کہ ہماری خواتین یہ چیز نگلیکٹ کرتی ہیں. ایکسرسائز کرنی چاہیے, بالکل ورزش کرنی چاہیے, مگر لائٹ آبویسلی. میں اس میں یہ سجیسٹ کر دوں گا جی, ایک ون ہیز ٹو بی ویری پریکٹیکل. آپ ایروبکس کریں, ایکسرسائز کریں لائٹ, ساتھ میں جو ہے بیسٹ اگر اوور آل آپ کو ایک اچھا وہ چاہیے کیلریز انٹیک اکارڈنگ ٹو یور فوڈ, اور ساتھ ساتھ اس کے بعد یہ بریدنگ ایکسرسائز یوگا ہو یا کچھ ہو نا جی, یہ مائنڈ کی ایکسرسائز بھی کریں لازمی. ایک فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی ہو گئی, ایک آپ کا فوڈ انٹیک ہو گیا, اور ایک مائنڈ کی کچھ یوگا یا بریدنگ ایکسرسائز. یہ کمپلیٹ پیکیج بنے ہوئے ہیں. یہ ایروبکس کے اور دوسرے کلبز بنے ہوئے ہیں, مطلب آپ کو وہ جوائن کرنا پڑتا ہے یا آپ گھر میں بھی بیٹھے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں پروگرامز ہیں نا جی, آپ کلب بھی جوائن کر سکتے ہیں, وہ تو آپ کی اپنی موٹیویشن ہے. آپ ویڈیو یوٹیوب کی ویڈیو لگا کے اپنے لیے اف یو آر ڈیڈیکیٹڈ اینڈ ڈسپلنڈ تو آپ کو کلب جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, جم جانے کی. آپ وہ ویڈیو لگا لیں, اس کو روٹین آپ کی ایک ٹائم ہو, اس میں آپ پہلے ایروبکس کریں, یہ جو ایکسرسائز ہیں جو بھی ہیں نا جی,
جو آپ کو سوٹ کرتی ہیں. اس کے بعد آپ نے یو ہیو ٹو بی کیئرفل کیلوریز انٹیک کا بھی. میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اینی فزیکل ایکٹیویٹیز کے بعد آپ اس کو اینڈ کریں ود کامنگ ڈاؤن یور مائنڈ تھرو یوگا اور چی گونگ میڈیٹیشن. وہ آپ کو ایکسرسائز بھی میں سجیسٹ کر دوں گا. لیکن پاکستان میں یوگا یا یہ چی گونگ والا یہ بہت کم لوگ ہیں جو اویلیبل ہوتے ہیں جو یہ کروا رہے ہیں. جی جی بہت سارے لوگوں کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ضرور ہوگا لیکن آتا نہیں ہوگا, الٹی سیدھی کرواتے رہتے ہیں. صحیح. دیکھیں آج کل تو انفارمیشن کا دور ہے, یہ میں نہیں مانتا. آپ کو یوٹیوب پہ بہت ماسٹرز کو یوگا پریکٹیشنرز ہوں, چی گونگ ماسٹرز ہوں, ان کی کوالٹی ویڈیوز مل سکتی ہیں. تو آپ کو اس کی کوئی کمی نہیں. رمشا آپ دوسری والی وہ نہ دیکھا کریں چیزیں, یہ والی یوٹیوب میں یہ والی چیزیں ڈھونڈیں اور وہ مجھے بھی بتائیں ہم نے نام بھیجا کریں میں اور اچھا تو یہ کہ ان پرسن ہو, انسٹرکٹر ہو, وہ تو اس کی دوسری ہے. لیکن اگر نہیں اویلیبل گروپ آف پیپل اور نمبر آف فرینڈس کے ساتھ میرا خیال ہے زیادہ افیکٹو ہوتی ہے بنسبت آپ الون گھر میں کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی ایک گروپ ہوتا ہے, ایک موٹیویشن ہوتی ہے, ایک دوسرے کو بیک اپ کرتے ہیں, ایک کیمرادری ہوتی ہے نا, وہ تو ایک اس کی تو بات ہی اور ہے. آف کورس شاہ صاحب آپ روحانیت کی طرف ہے. میں اکثر جیسے آپ نے 3 گھنٹے سے زیادہ ہی ریلس دیکھتی رہتی ہوں, خیر لیکن اس میں اکثر دکھایا جاتا ہے, نہیں روحانیت پہ نہیں, ریلس دیکھتی رہتی ہوں. نہیں ویسے اکثر بیچ میں آتا ہے کہ آپ یہ آیت پڑھیں تو آپ کا وزن کم ہو جائے گا. کیا یہ ہوتا ہے ایسا؟ دیکھیں جی, اس کا تعلق افرمیشن سے ہے. آیت پڑھنے سے مراد ہے ایک تعداد. obviously وظائف کیا ہوتے ہیں, ایک تعداد ہوتے ہیں. کنسنٹریشن آپ کی بہتر ہوتی ہے. جس چیز پہ کانسنٹریٹ کریں گے افرمیشنز ول ہیو دیٹ افیکٹ. مگر ظاہر ہے جی اگر آیت ہے تو قرآن پاک کے ہر ایک حرف میں بہت انرجی ہے, اور اس انرجی کو بیسکلی ہارنس کرنے کا نام وظیفہ ہے. اس کی بہت پروز اینڈ کونز ہیں, میں اس پلیٹ فارم پہ ڈسکس نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ جی علم کی باتیں ہیں اور کانٹراڈکٹ بھی کوئی کر سکتا ہے. Exactly. تو بیسکلی بولنے کا مقصد یہ لیٹس کیپ اٹ سائنٹیفک. آپ انٹینشن آپ کی اگر ہوگی کہ آپ نے وزن کم کرنا ہے اور اس کے لیے وہ آیت پڑھنی ہے تو آپ کا ذہن اسی کے اوپر فوکس ہوگا, اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو آئی ایم کوائٹ شیور آپ کو اس رزلٹ ملے گا. رزلٹ تو ملے گا, لیکن آپ لوگ سمجھتے ہیں یا ایون میرا بھی اکثر کوشچن آتا ہے کہ آپ صرف آیت پڑھنے سے آپ پتلے ہو جائیں گے, آپ ڈائٹ پہ یا باقی ایکسرسائز کا کوئی دھیان نہیں. ظاہر ہے جی, دیکھیے وہ یہ تو میرے خیال سے ایک حدیث بھی ہے کہ پٹ یور ٹرسٹ ان اللہ بٹ ٹائی یور کیمل. تو یو ہیو ٹو ڈو دا بیسکس فرسٹ. یہی تو نہیں جی کہ آپ آیت پڑھیں اور اس کے بعد آپ 1.5 کلو چاول ہر چیز جو ہے نا وہ ڈالتے ہیں. جو میری جیسے وہ عام لوگ کہتے ہیں نا قسمت جو ہے نا بس وہ میں گھر سویا رہوں اور وہ سارا کچھ ہو جائے گا, جو قسمت میں ہوگا ایسا تو نہیں ہوتا. ظاہر ہے آپ کو ایفرٹ کرنی. بیگ صاحب ویٹ لاس کے علاوہ بھی اور بھی ہیں مسئلے انسان. آپ بتائیں نا, آپ بتائیں, پوچھیں. آپ بتائیں آپ کے پاس کس طرح کے پیشنٹس آئیں گے جو اپنے مسائل لے کر آتے ہیں؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان میں کس طرح کے پیشنٹ زیادہ, اور وہ جو بیماری ہے وہ اسپیسیفکلی خواتین میں زیادہ ہے یا مردوں میں بھی پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں پیشنٹ تو میں نہیں کہوں گا, مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ تو ایلوپیتھک ڈاکٹرز کے جو پیشنٹس یا اس طرح پھر ایک ذہن میں چیز آتی ہے. سائیکولوجیکل ایلیمنٹس ہر کسی کو ہیں, لیکن آپ یہ مرد یا خواتین یہ سب کو ہیں یکساں. لیکن خواتین زیادہ اس کی طرف قائل ہیں, وہ آتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ خواتین کو زیادہ مسئلے ہیں, ایکسپریسو ہیں وہ. ویسے تو برابر ہی میرا خیال ہے وہ یہ میل فیمیل کے علاوہ جو ہے نا میرا خیال ہے یہ تو کامن چیزیں ہیں جی. اور پاکستان میں جو مینٹل ہیلتھ کا ایشو ہے آپ کو پتا ہے سب سے بڑا ایشو ہے, یعنی سائیکولوجیکل ایشو سب سے زیادہ ہے. لیکن ایکسیپٹیبلٹی نا مردوں کا میں بھی ایک ایسا ہے کہ یار میں کیوں جاؤں, اور ان کو ہم نے جو ہیلنگ پریکٹسز یہ بھی کرتے ہیں. میں ہمیں زیادہ تر خواتین آتی ہیں, وہ اپنے مسئلے لاتی ہیں, اور خواتین زیادہ یعنی ایشوز جی جی ایکسپریسو ہوتی ہیں, زیادہ تر ریلیشن شپ ایشوز ہوتے ہیں. اچھا, تو اس کا کیا علاج پھر کیا آپ سجیسٹ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ تو ایسے نہیں, ایک چیز نہیں ہے وہ, ہر ایک چیز کو آپ نے دیکھنا ہے, انہیں سننا ہوتا ہے کہ اسپیسیفک کیس ہوتا ہے. جی جی, کوگنیٹو بیہیویئرل تھراپی بھی ہوتی ہے. آپ نے ان کو ایک بار کبھی کبھی جی صرف سن لینا ہی بہت ہوتا ہے. اچھا, ان کی دل کی بات میں اس میں شیئرنگ کرنے سے بھی چیزیں مطلب ٹھیک ہو جاتی ہیں. پیرنٹس بھی وہ شیئرنگ نہیں کرتے نا بچے پیرنٹ سے کر پاتے ہیں, تو اس وجہ سے میرے خیال سے آپ کے مائنڈ کے اندر ہی وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. بالکل وہ کتھارسزم نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. ایک ہسبینڈ وائف ہے رائٹ, اور یہ کیس اسٹڈی ہے, اور اس طرح بہت ہیں ہمارے اس میں ایکسپیرینس میں بھی آئی ہیں. وہ ہے ان کا مسئلہ یہ ہوتا تھا سب سے بڑا ہسبینڈ وائف کا کہ
مس کمیونیکیشن تھی. ہوتا کیا تھا کہ عورت سارا دن گھر کے کام کاج کر رہی ہے اور وہ یہ توقع رکھتی تھی کہ اس کے خاوند جب آئیں گے گھر میں تو اس کو اپنے مسئلے سنائے گی نا. خاوند جب تھکا ہوا آتا تھا پارٹنر اس کا تو وہ اس کو کہتی تھی کہ بھئی میں نے سارا دن یہ کیا, پائپ خراب ہو گیا, وہ بولتا پلمبر کو بلا لیتی, فون کر لیتی, ہر چیز کا جواب دیتا ہے. عورت کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, اس کو اس مرد کا جواب نہیں چاہیے, اس نے وہ چیز حل بھی کر لی ہوتی ہے, وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ یہ سن لے مجھے. سنتا نہیں ہے وہ مرد. اپریسیشن بھی نہیں ہوتی نا آج کل کمیونیکیشن پاکستان میں. کرنے سے اور بات کرنے سے وہ سارے مسئلے مسائل حل ہو جاتے ہیں. یہ مطلب انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اس دوسرے ایمپیتھی دو, اس کو انڈرسٹینڈ کرو. اور کسی کو ہر وقت اپنا مشورہ بھی اچھا نہیں ہوتا دینا, صرف سن لو ان کو, بالکل وہ بھی کافی مسئلوں کا حل ہے. کیوں جی شاہ صاحب؟ اس کا پرابلم یہ جی کہ بالکل یہ خالد صاحب صحیح کہہ رہے ہیں جی. اس میں ایکچولی یہ جو پرائمری پرابلم ہے, بنیادی مسئلہ ہے وہ یہ کہ ویمن آر ایموشنلی ڈریون, ان کو ایموشنز ڈرائیو کرتے ہیں. ہمیں مردوں کو لاجیکل ڈریون ہوتے ہیں جی, کیونکہ ہمارے ایکسپیرینس ایسے ہوتے ہیں اور ویسے بھی فزیولوجیکلی بھی وی پریفر لاجیکل سولوشنز ٹو ایوری تھنگ, ویئراز the woman is built for an emotional, مطلب آپ کو پتہ ہے جی جس طرح ممتا ہے, یہ ساری چیزیں جو پرٹین کرتی ہیں خواتین سے تو وہ ایک ایموشن کی صورت میں. صحیح. تو اس میں ایسے جناب کہ خواتین کا بیسک پرابلم ٹو بی ہرڈ ہوتا ہے. اور ہماری سوسائٹی میں بیگ صاحب آپ دیکھیں کہ اب یہ شعور آیا ہے کہ خواتین باہر جا رہی ہیں, ادھر ایکسپریسو, پہلے تو ایسا نہیں تھا نا جی. پہلے سے بھی یہ مشہور نہیں ہے کہ جی خواتین زیادہ بولتی ہیں, یا ایسے ہی ان کے خلاف پروپیگنڈا تھا کہ وہ زیادہ بولتی ہیں جی, مرد کم بولتا ہے. آپ 18 سینچری کی اسٹڈی کریں اور مطلب یورپ کی اور ان ساروں میں, تو وہاں تو تب بھی برا سمجھا جاتا تھا خاتون بول کیوں رہی ہے. اوکے, ہاں جی, مطلب ایسی ڈیوائسز وہ بنائی گئی تھیں کہ ان کے منہ بند کر دیے جاتے تھے. مطلب it was very drastic and it was very bad. شاہ صاحب معاملہ ریورس ہو گیا. اب جی ہاں بالکل, اب وہ تالے ہمیں لگ گئے, گھروں میں ہمیں تالے لگ گئے. ابھی آپ نے جو منہ کا بات کرتے بند کر دیا, ابھی بھی بیکورڈ ایریاز میں یہ سب ہوتا ہے. جی بالکل, ہاں نہیں وہاں تو ہے, ان کو بولنے نہیں. probably they want to be heard, اور یہ ان کی ایکسپریشن کا جو فارم ہے وہ ان کے کتارسس ہے, and that's how they feel better. اور کوئی اپنا جب سنے ان کو اچھا لگتا ہے. کوئی اور چیز خالد خان جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ میں شیئر ابھی آڈینس کے لیے جب آپ ٹائم دے آخر میں ان کو میں ایک چھوٹی سی ایکسرسائز سجیسٹ کر سکتا ہوں. اچھا, وہ مطلب ایسی چیز ہے, ویسے تو بہت بڑی فیلڈ ہے نا جی. ایک سمپل آفس میں بیٹھے ہیں, گھر میں آپ کو ٹینشن ہو رہی ہے تو ہم, یا انگزائٹی ہو رہی ہے آپ کو, انگزائٹی ہم اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے برین ویوز ہائی بیٹا ویوز ہیں, وہ 12 to 20 سائیکلز پر سیکنڈ, وہ ہم برین ویوز کے مطلب وہ تیزی سے برین ویوز کر رہے ہیں, تو آپ کو ہائپر ایکٹیویٹی یا انگزائٹی ہو رہی ہے. اس کا سمپل آپ نے دیکھا ہوگا کوئی اس طرح ہائپر ایکٹیو, کوئی اس کو ڈاکٹر کہے یا سائیکالوجسٹ کہے کہ یار لمبی لمبی سانسیں لو. تو سانس لینے سے کیا ہوتا ہے, لمبی ڈیپ, ایک تو فل آکسیجنیشن ہوتی ہے, ایک آپ کے برین ویوز سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. الفا اسے کہتے ہیں ہم, 4 to 8 cycles per second is theta, 8 to 12 is alpha. Alpha is slow brain waves. تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہو. تو صرف وہ سانس لینے سے آپ اپنی برین ویوز جو ہیں اس کو سلو ڈاؤن کرو تو آپ ریلیکس ہو جاؤ گے. تو اس حوالے سے اگر جب آپ وہ کہیں تو میں ہم ضرور آپ سے کروائیں گے. اس کے علاوہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کل ہر 3 out of 1 person کو انگزائٹی اور ڈپریشن ہے, اور وہ ان کی ٹیبلیٹس اور میڈیسنس یوز کر رہے ہیں. تو پہلے کے دور میں تو انگزائٹی اور ڈپریشن کا نام و نشان نہیں تھا, یہ اچانک سے آیا اور اتنا زیادہ بلاسٹ کیوں ہوا؟ اور دوسرا یہ کہ میڈیسنس کتنی افیکٹو ہیں جیسے کہ تو یہ دیکھیں جی, انگزائٹی ڈپریشن تو ہر وقت تھی, یہ نہیں کہ نہیں تھی. ابھی اس کی اویئرنیس آ گئی ہے, ابھی لوگ ایکسیپٹ کرنے لگ گئے. پہلے تو اس کو ایک ٹیبو, جس طرح عمار نے بھی کہا کہ سمجھتے تھے مرد خاص کر کہ بھائی ڈپریشن کیا ہوتی ہے, اور یا آج کل پھر کمپلیکیٹ بھی ہو گئی ہے لائف. اچھا, یہ سائیکالوجیکل ایشوز آج بھی میرے دوست ہیں ڈاکٹر, وہ بیسیکلی ایسی سائیکالوجی یا سکیٹرسٹ ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا زیادہ ابھی بھی ہمارے دیہات میں ٹیبو ہے کہ وہ خواتین کو یا مردوں کو, جو بھی میل فیمیل کو ہوتا ہے یہ پرابلم, کوئی بھی سائیکالوجیکل ایشو, تو اس کو بجائے اس کے کہ وہ ٹریٹ کروائیں, وہ ایک تو اس کو ٹیبو سمجھتے ہیں, اور دوسرا کہتے ہیں کہ یہ تو ویسے ہی پاگل ہو گیا ہے. مطلب کوئی اس کو وہی نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی بیماری ہے, کوئی مسئلہ ہے. میرا ایک کزن ہے, مطلب سگا کزن ہے, اس کو نا مطلب اچھا خاصا ایک بریلینٹ اسٹوڈنٹ بھی رہا ہے, وہ ایک ٹاپر رہا ہے, اچانک سے
लाइफ में आई डोंट नो उसके क्या ऐसा ट्रॉमा हुआ या क्या हुआ, वो अचानक से खामोश हो गया। खामोश हो गया। हाँ, और खामोश हो गया और हर वक्त ऐसे उसके बाय फेस या बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है जैसे वो पागल है। हालांकि वो पागल नहीं है, वो सारा कुछ समझता है, सब वो करता है, सब ओके है उसका, लेकिन उसकी एक झल्लापन है, मतलब लेकिन क्या इसका कह मतलब सकते है हैं उसको वो? कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट हुआ है तो ना, इतना काबिल बच्चा नहीं, जो टॉपर था और अल्टीमेटली कहीं पे उसके साथ कुछ तो हुआ होगा तो ना। उसे मतलब इस तरह ये आप जिस तरह ये हिप्नो की बात करते हैं, इसको डॉक्टर्स को चेक करवाया उन्होंने, 3-4 मंथ उसका प्रॉपर्ली इलाज हुआ, वो उधर ही हॉस्पिटल में एडमिट रहा, लेकिन उसके बावजूद वो ठीक नहीं हो पाया, वो स्टिल ऐसा ही है। देखें, ये तो तरीका ये होता है ना जी, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी। पहले तो आपने साइकियाट्रिक है, हम अभी ये क्लेम नहीं करते कि भाई हमारे पास या किसी के पास हर चीज़ का इलाज है। होता ये है, साइकियाट्रिक कुछ है सिम्टम्स के लिए कभी ज़रूरी होती है साइकियाट्रिक मेडिसिन, ठीक है, लेकिन साथ साथ उस पर डिपेंडेंट नहीं होना। हम जब आते हैं या हीलर्स या साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं, तो वो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री से कहते हैं कि हम उनको एक, और इस जो एनर्जी हीलिंग है ये वी ट्राई टू एड्रेस द कोर इशू कि अंदर से वो क्या है। बाकी सिम्टम्स, मेडिकेशन वगैरह तो सिम्टम्स को रिमूव करती है ना, कि आपको जो उसके असरात हो रहे हैं, तो वो भी ज़रूरी है, लाजमी है, लेकिन उसके रूट कॉज तक पहुंचना कि उसकी बुनियादी जड़ वजह क्या है, तो वो एक सेशन से नहीं, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग होता है तो वो हो जाता है। मेरा ख्याल से उसकी बुनियादी वजह नहीं पता चली या वो बताया ही नहीं उसने, उसको जब मेडिकेशंस दी जा रही है उससे वो सोया रहता है हर वक्त। देखिए मेडिकेशंस में तो ये है ना जी, उसको तो मैंने जिस तरह कहा सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं, मे बी उसको एंग्जाइटी या पैनिक अटैक हो तो उनको ऐसे कुछ मे बी कुछ ऐसी मेडिकेशन दी हो कि उसमें इफेक्ट ऐसा हो, तो वो तो उस चीज़ को सबसाइड कर देता है, लेकिन उसका हल तो जैसे पेन किलर दे दें तो पेन तो खत्म हो जाता है, लेकिन मसला नहीं हल होता। अच्छा, इसके साथ साथ ना एक चीज़ उसमें स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा जो देखी गई है ना, जब वो एग्रेसिव मूवमेंट में आता है ना इस दौरान, तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर आती है कि एक नॉर्मल शख्स के अंदर वो नहीं होती। मतलब लास्ट उसने पता नहीं जिस तरह वो सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों के साइड्स में लोहे की रॉड्स लगी होती है, वो उसने हाथ से उखेड़ ली गुस्से में जी, जो एक नॉर्मल पर्सन नहीं उखेड़ सकता, ज़मीन से निकाल ली, इतना उसमें पावर आती है। तो वो इसका आप क्या साइकोलॉजिकल देखते हैं, कैसा क्यों होता है शख्स वैसे, ऐसे क्यों होता है? हाँ, मतलब इतनी पावर क्यों आ जाती है, या इसका तो इलाज पता नहीं है या नहीं है, लेकिन कैसे इसको टैकल किया जा सकता है? आप जो बात करेंगे प्रॉब्ली ये पैरानॉर्मल की तरफ जा रही है ना आपके। अच्छा मतलब इंसिनुएट तो आप ये कह रही हैं कि खुदा खास्ता कोई जिन वगैरह कोई चिमड़ गया। नहीं, जिन नहीं, तो खैर नहीं। इसका मैं जिन की आपको तरफ एग्जांपल हाँ। को रिलेट करने के लिए, ये ट्रू वाकयात है, आपको समझ आ जाएगी। ओके, औरत माँ जो होती है ना, माँ वो बच्चे के लिए कितनी वो होती है, ठीक है। इस तरह के वाकयात हुए अमेरिका में, इस तरह काफ़ी रिपोर्टेड केसेस हैं कि बच्चा गाड़ी के नीचे आ गया तो माँ उसकी इतनी ताकत आई, उसने पूरी गाड़ी उठा ली है, उस वक्त आ जाती है। वो किस तरह आती है इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। वो अंदर से इंटरनल एनर्जी में भी ची का बर्स्ट हो, समथिंग हैपन्स, तो वो जब डू और डाई सिचुएशन होती है। आप ऐसे भी करते हैं कि ऐसे होता है किसी के पीछे कोई कुत्ता लगा हो तो वो ऐसी छलांग मारता है, दीवार टाप लेता है, उस वक्त आ जाती है। एक तो वो भी सीक्रेट होते हैं ना हार्मोन जो होते हैं, एड्रेनलिन, लेकिन उसके अलावा भी इंटरनल एनर्जी, वी कॉल इट ची, वो एक बर्स्ट ऑफ एनर्जी भी होता है। अच्छा, एक तो यही जो आप बता रहे हैं, एक हमारे यहाँ मेरे देहात में एक ये एक्चुअल वाकया हुआ कि वो माँ जो है ना खेतों में काम कर रही थी और उसका बच्चा जो है ना साथ ही नहर बहती है तो नहर में गिर गया, और उसी वक्त माँ ने चीख मारी कि मेरा बेटा जो है ना वो नहर में गिर गया। हालांकि फासला था अच्छा खासा, ये नहीं है कि वहाँ से कोई चीख आई और उसने आवाज़ सुन के ये वाला, यानी एट द सेम टाइम वो जो हिप्नोटिसिस की बात कर रहे हैं तो वो मेरा ख्याल है हाँ वो कहीं ना कहीं कोई वेव्स तो मिली होती है, वो कनेक्शन होता है। वो जी इंट्यूशन तो होती है, जिस तरह हम कहते हैं साइंस में हम आप ये मोबाइल है ना जी, आप यकीन कर सकते हैं ना, मैंने आपको कॉल की, आपने उठाई, सही, इस बीच में कुछ तार है, आपको कुछ नजर आए, कुछ नहीं है, इसमें तो आप बिलीव कर रहे हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो हमारा ब्रेन जो इतना पावरफुल है उससे ब्रेन वेव्स
ریڈیٹ ہو رہے ہیں تو ہمارے جو ماں اور بچے کا جو کنیکشن ہے اس حوالے سے میں کہوں وہ ایک سائیکک کنیکشن ہے, ایک لنک ہے انویزیبل, تو وہ سمجھ آ جاتی ہے, وہ بچی کے ساتھ اتنی اٹیچڈ ہے. یہ تو ہر کسی کے ساتھ خالد خان آپ کو پتہ ہے کہ ہوتا ہے کہ اب ایک بندہ جو ہے نا امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آپ کو یاد آتی ہے اس کی, آپ کہتے ہیں کہ خالد خان ادھر نیو یارک میں ہوتا تھا میرا یار, اور اسی وقت خالد خان کی فون آ جاتی ہے, وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو, وہ یعنی یاد کر رہا ہوتا ہے. تو یہ ویوز کا تو آپس میں تعلق ہے, ٹیلیپیتھی بیسیکلی یہی چیز ہے, اٹس کمیونیکیشن بٹوین ڈسٹینس بٹوین ٹو برینز. یہ ہپنوٹزم ہے, یہ بھی اسی کی ایک شکل ہے آپ سمجھتے ہیں؟ ہپنوٹزم بیسیکلی دیکھیں مائنڈ سائنس سے ہپنوسس جو ہے یا ہپنوٹزم جسے کہتے ہیں, اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم کسی سبجیکٹ کو ٹرانس اسٹیٹ میں لے جاتے ہیں, اس کو لوور برین ویو فریکوینسی, اس کو کہتے ہیں باڈی اسلیپ مائنڈ اویک. یہ نہیں کہ آپ سوئے ہوتے ہیں, لیکن آپ اس اسٹیٹ میں جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں سجیسٹیبل اسٹیٹ. آپ کے برین ویو سلو ہو جاتے ہیں, آپ کے اندر جس طرح بچپن میں پروگرامنگ ہوئی تھی اس طرح ہم پروگرامنگ کر سکتے ہیں, پازیٹیو اسٹیٹمنٹس دے کے, کمانڈس دے کے. تو ہپنوسس یہ ہے. وہ ہپنو تھراپی کوئی سائیکولوجیکل ایلمنٹ ہو تو اس کو ہم ڈائگنوز کرتے ہیں, ہٹاتے ہیں, وہ پوری ٹیکنیک ہے. تو ہپنوسس یہ چیز ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ سکستھ سینس انٹیویشن کنیکٹڈ تو ہے, دیٹ از لائک لانگ ڈسٹینس کمیونیکیشن بٹوین ٹو برینز, سینڈنگ اینڈ ریسیونگ اسٹیشن آپ سمجھ لیں, ٹرانسمیٹر اینڈ ریسیور. یہ برین اور دوسرا برین, یہ انویزیبل ویوز ہیں تو ٹریول کر رہے ہیں. تو شاہ صاحب یہ جو روحانیت ہے یہ بھی اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے یا یہ اور ہے, بالکل انٹائرلی ڈفرنٹ چیز ہے؟ کنیکشن ود دی ڈیوائن جی, بیسکلی یہ تھوڑا مسٹک اپروچ ہے, اور خالد صاحب جو بتا رہے ہیں سائنٹیفک اپروچ ہے. ٹھیک ٹھیک. تو جس طرح ٹیلیپیتھی وغیرہ کی آپ بات کرتے ہیں تو مائنڈ سائنس میں اس کا ایسے ہے کہ جی ہماری پوری باڈی کے اوپر انرجی کے پوائنٹس ہیں جی, تو ایسے ہی ہمارے فور ہیڈ کے اوپر ایک انرجی کا پوائنٹ ہے which is our connection with the divine. مطلب انٹیوشن وہاں سے ریسیو ہوتی ہے. تو جیسے میرا ریڈار ہے جی ویسے ہی آپ کا ریڈار ہے, اور جب آپ کسی کے بارے میں سوچتے ہیں, میرا ریسیور خراب ہے نا, آپ کا ریسیور اچھا ہے. نہیں, جیسے آپ نے کہا نا آپ کسی کا سوچ رہے ہیں, فون آ جاتا ہے, تو ایسے لاتعداد دفعہ بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ریسیور پہ ڈیپینڈ, ریسیور پہ ڈیپینڈ, یہ فریکوینسیز ٹیون ہوگی. اگر آپ کی فریکوینسی میری ٹیون کروانا پڑے گا ان سے آپ کا ریسیور ٹھیک کرنے کے لیے, میرا ریسیور ٹھیک ہونا ہے جی. تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ اکثر انٹیوشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کسی کا فون آ رہا ہے, تو یہ آپ کی اپنی انٹیوشن آپ کو اویئر کر دیتی ہے دیٹ پرسن از ریزونیٹنگ آن دی سیم فریکوینسی as you are. اور دیر آر پیپل ہو کین ڈو اٹ ایٹ ول. ہمارے پاکستان کے آپ لوگ ان کو بلائیں, شہیر نام ہے ان کا, ان کے میں نے کچھ پروگرامز دیکھے ہیں, از اے ویری گڈ ٹیلیپیتھی کرتے ہیں وہ, اور بولنے کا مقصد ہے کہ وہ مائنڈ ریڈنگ کے لحاظ سے بڑا کمال کرتے ہیں, اور آپ ان کو بلائیں تو ایم شور کہ بڑا اچھا اس بارے میں آپ کو زیادہ ایکسپلین کر پائیں. آپ اس فیلڈ میں ہیں, لیکن یہ جو پامسٹری اور دوسری چیزیں وہ کوئی اور چیزیں ہیں. میں انٹیوٹیو ریڈنگ کرتا ہوں جی, جیسے اگر کوئی میرے پاس آئے گا, میں انٹیوٹیولی ریڈ کر کے ان کی انرجی گیج کر کے کوئی ڈسپیرٹی ہوگی تو وہ ان کو بتا دوں گا. اس لحاظ سے پھر افرمیشنز ہیں, یوگا ہے, میڈیٹیشن ہے, کوئی مطلب کوئی پڑھائی ہے, کوئی ایسی چیز ہے جو ذہن میں اللہ کی طرف سے ان کے تحت آئے گا, ان کو بتا. کیوں خالد خان, یہ جو ایکسپرٹیز ہے بیسیکلی, یہ بھی تو ایک ایکسپرٹیز ہے, جو ایک نالج ہے, ایک سائنس ہے, جو جس پہ آپ دونوں کرتے ہیں. ایک سائنس وہ بھی ہے وہ جو پامسٹ کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں, اور ادھر آپ کو پتہ ہے ٹی وی پہ بھی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ پریڈکشنز کر رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ کہتے ہیں غیب کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے. تو یہ بھی آپ سمجھتے ہیں, کوئی آپ کے ذہن میں ہے کہ یہ بھی کوئی بہت سائنٹیفک چیز ہے یا کوئی مطلب ہے؟ میں آپ کو اس کا بتا دوں, یہ جو ہے نا ہاتھ کی لکیریں, جی جی, ابھی جو ہے نا کل وہ نہیں ہوں گی. اچھا, تو ہم تو اس کو یہ بلیو کرتے کہ قسمت یا جو ہوتی ہے فیوچر از اے سیٹ آف پرابیبلٹیز. تو آپ جو پامسٹ کے پاس بھی جاتے ہیں تو وہ آپ کو پاسٹ کو بڑے ایکوریٹ بتا دیتا ہے, جو گزرا ہوا ہے اس میں آئی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے. فیوچر کے بارے میں اگر وہ بتائے گا تو اس لیے وہ جو کہتے ہیں گناہ یا جو بھی ہے وہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے اس نے آپ کو کچھ اچھی یا بری نیوز بری خاص کر بتا دی, ضروری تو نہیں ہے. فیوچر از اے سیٹ آف پرابیبلٹیز, آپ اپنی ول سے اپنا فیوچر بدل سکتے ہیں. اس کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اس میں تو اللہ بھی کہتا ہے کہ آپ مانگو تو میں آپ کی تقدیر, یہ مختلف وہ ہے.
हिटलर जो था जर्मनी में व्हेन ही वाज द कैप्टन, ये ट्रू वाकया है, ठीक, वो बहुत उसकी एम था, ऑब्जेक्टिव था कि मैं रूलर बन जाऊं, डिक्टेटर बन जाऊं, आई टेक ओवर द वर्ल्ड. ही वाज हाईली मोटिवेटेड इन दैट. अच्छा बुरा वो अपनी वो डिफरेंट, दैट्स अनदर स्टोरी. सही. उसने ये किया, पामिस्ट के पास गया, उसको बोलते हैं मेरे हाथ की लकीरें बता, मुझे ये बताओ कि मैं बहुत बड़ा इस तरह बड़ा यूरोप पे कब्जा कर लूंगा, जो भी उसके. उसने बोला नहीं, पामिस्ट ने उससे कहा ये पॉसिबल नहीं. उसने बोला कि क्यों, अगर ये लाइन इस तरह होती तो फिर हो सकता था. उसने उसी वक्त चाकू निकाला, उसने लाइन बना दी. कहने का मकसद ये यानी ये आपकी हाथ की लकीरें, आप अपनी एफर्ट से भी चीजें चेंज कर सकते हैं. तो ये, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हॉरोस्कोप वाले होते हैं जो आपका बता रहे होते हैं, उसको वो क्या होता है फिर, वो तो फ्यूचर बता रहे होते हैं, ये आपका वीक ऐसा रहेगा तो ऐसा नहीं रहेगा. वो देखिए कर रहे थे. ये तो प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी तो एक पूरी साइंस है जी. और ये बेसिकली जिस आपकी बर्थ डेट के साथ कॉरेस्पॉन्ड करता है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग प्लैनेट जो मतलब उस टाइम इन सिंक था, इसका मतलब वो भी एक साइंटिफिक नॉलेज है. इट इज वेरी एक्यूरेट. मगर मैं जो देखिए हमारे दीन में बड़ी हिकमत है. अगर ये चीज मना है, उसकी वजह होने की वजह, मना होने की वजह ये है कि इंसान इज वायर्ड टू थिंक नेगेटिव. आपको आज मैं कहूँ ना कि कोई चीज गलत होने वाली है, आपका दिमाग नेगेटिव पे ज्यादा ग्रिप करेगा, क्योंकि हम एवोल्यूशन से फियरफुल है एज स्पीशी. ठीक है. मेरा तो एक और वो जो है ना एक्सपीरियंस है सो फार, जितनी लाइफ गुजारी है, वो ये है कि इंसान का जो जहन है ना वो बहुत सेंसिटिव है. मैं आपको बताऊं कि मैं रोज़ जो है ना गेम खेलने जाता हूं, जिस दिन मेरे जहन में आ जाए कि मैं, हालांकि मैं बेहतर पोजीशन में भी खेल रहा हूं टेनिस, तो जिस वक्त मुझे ये ख्याल आ जाए कि ये मैं गेम हार सकता हूं, मैं हार जाता हूं. और जब मेरे जहन में आ जाए मैं हार रहा होता हूं और मैं कहता हूं मैं जीत सकता हूं, तो जीत सकता हूं, इसका मतलब है आपका जहन जो है ना दैट इज़ वेरी सेंसिटिव. आपका वो कमांड और कंट्रोल सिस्टम जो है ना वो उसी तरीके से काम करना शुरू कर देता है. मुझे कहा जा रहा है कि जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया खालिद खान, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका, आप लोगों ने इतना टाइम दिया. नाजरीन, आज हम बुनियादी तौर पर डिस्कस कर रहे थे कि ये बहुत सारे साइंटिफिक नॉलेज हैं और बहुत सारे आपको पता है कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल इश्यूज़ भी हैं. उन साइकोलॉजिकल इश्यूज़ का जो है वो रूहानी इलाज भी हो सकता है, एनर्जी थेरापिस्ट भी हैं. और यहाँ पे खालिद खान ने जैसे बताया ताओ ची, योगा और इन चीज़ों से भी, हिप्नोसिस से चीज़ें बहुत सारी ठीक हो सकती हैं, इसमें कोई शक नहीं है. और ये आप लोगों के मालूमात के लिए, हमारी मालूमात के लिए भी ये प्रोग्राम था. वक्त चूँकि ख़त्म हो गया है प्रोग्राम का, मुझे और रिमशा को इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.